الہی میں حمد و ثنا کر رہا ہوں، درے پنجتن پہ صدا کر رہا ہوں، لاج رکھنا میری یا رب محمد، کیونکہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ مولا تیری درگاہ چک صدا کرنی ہے، ایک گناہگار نے بخشش لئی دعا کرنی ہے، میری روح تے میرے ساواں نو طہارت دے دے، کیونکہ تیرے محبوب محمد عربی دی ثنا کرنی ہے۔ اور آتی ہے صدا کہ میری آنکھ سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، کیونکہ فرشتوں کا مسکن، بہشتوں کا زینہ، مدینہ 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 مدینہ، اے کاش میری قسمت میں ہو جائے سائم، مدینے میں مرنا، مدینے میں جینا، کیونکہ ساواں دی نگری تو کعبہ نہیں سارے، وہ کعبے دا کعبہ تو خود میرا یارے، الہام کی رمفم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، اور سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، اور ان کلیوں کے کٹوروں میں میرے آقا تیرا نام لکھا ہے، ان کلیوں میں اترتی ہیں ملائکے کی تاریں، احساس کی بستی میں عجب جشن بپا ہے، واللیل آقا تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، افلاک کی جنبش تیرے ابرو کا اشارہ، عالم کا مقدر تو تیرے ہاتھوں میں لکھا ہے، میرے آقا کسی سے کیا بیان ہو تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، اور محبوب خدا سید و سرور کے برابر، ارے لاؤ تو صحیح کوئی میرے پیمبر کے برابر، لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں میرے آقا تیرے ایک نوکر کے برابر، کوئی نہیں میرے آقا تیرے ایک نوکر کے برابر، کیونکہ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، کیونکہ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی کرے وہ بے مثال کرتا ہے، اور میرے رسول کو تو شمس و قمر سے مت پہچان، کیونکہ یہ چھوٹے موٹے کام تو اس کا بلال کرتا ہے، یہ چھوٹے موٹے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ آقا بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، اور وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، ارے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، اور سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ آقا بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، اور محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ حضرت گرامی، اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محمد عمیر قادری صاحب تشریف لائیں، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں۔ محبت سے نعرے کا جواب دیجیے گا، نعرہ تکبیر، ایک ہاتھوں بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ پتہ کیا بات ہے، ہم ہاتھوں کو بلند کس لیے کرتے ہیں؟ ہم اپنے مالک کی شان بیان کر رہے ہیں، ہماری اوقات نہیں، ہمارے ہاتھ میں بلند نہیں ہے، مگر ہماری دعا یہ ہے کہ ہماری یہ ادا میرے مالک کو پسند آ جائے، یہ ادا ہمارے مالک کو پسند آ جائے، اور میرے آقا کو پسند آ جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے۔ آقا سبحان اللہ،
اسی عقیدے دے نال سب مل کے میرے نال پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو حضرت یوسف علیہ السلام آپ ایسے خوبصورت تھے کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے خوبصورت تھے کہ پانی پیتے تھے وہ بھی نظر آتا تھا اتنے خوبصورت تھے مگر حضرت یوسف علیہ السلام بھی یوسف کو تیرا طالب دیدار
دیدار بنایا کونین بنائے گئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت مصطفیٰ آمد مصطفیٰ علماء اہل سنت یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنا سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا اور خالق کل نے آپ کو بنا دیا ہے مالک کل خالق میرا اللہ اور مالک میرے آقا اور شاعر نے شعر کا لکھا ہے کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے جب کنجی دے دی کہندے کہ اپنے کوئی کسی نو چیز عطا کردا ہے نا دیندا ہے تو کہندے آج تو مالک تو ہے اے تو ہی سارا کچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے سارے خزانہ دی چابی سرکار نو عطا کرتی دگے کہندے محبوب کیا مالکو مختار بنایا محبوب کیا مالکو مختار بنایا کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مل کے پڑھو یہ محبوب کے صدقے ہی بیٹھے ہیں محبوب کیا مالکو مختار بنایا بے یار و مدد گار جینے کوئی نہ پوچھے بے یار و مددگار
لوگوں کا کہا گیا کہ بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، اگر سرکار نہ ہوتے تو ہمارا کچھ نہ ہوتا۔ بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تمہیں یار و مددگار بنایا، ایسوں کا تمہیں یار و مددگار بنایا، ایسا تجھے خالق نے قرار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے جب کسی کی یہ نا میرا گلا کافی دنوں سے بیٹھا ہے گھر میں بولا نہیں جا رہا، والد صاحب کہہ رہے ہیں یار آواز صحیح کر لے، وہ جب سرکار کا ذکر کرتا ہوں تو آواز خود ہی نکلتی ہے، یہ سرکار کا کرم ہے۔ آپ کے بچے اس ادارے میں پڑھتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں، ماشاءاللہ ایسے موتی پرو رہے ہیں، ایسے ہیرے نکل رہے ہیں، ہیرے بن رہے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ۔ کل یہ اشرف شاہین صاحب کے حاجی اشرف شاہین صاحب کے بیٹے نے بیان کیا، روح خوش ہو گئی تھی۔ ایک ایک بچے پہ اتنی محنت کی جاتی ہے، آپ کے بچوں پہ اساتذہ کرام اتنی محنت کریں اور آپ ادارے میں بلائے جائیں تو آپ ٹائم پہ نہ آئیں، یہ تو بات نہیں نہ بنتی۔ استاد جو ہوتے ہیں نا، استاد بچوں کے، ان کا احترام ان کے والدین پر بھی ضروری ہے کہ والدین بھی ان کا احترام کریں، جو وہ کہتے ہیں اس پر عمل کریں۔ اساتذہ کرام تو ریکویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان کا مان رکھیں، وقت پہ تشریف لائیں۔ یہ میں نے آپ کو ہر مرتبہ یہی شعر بولتا ہوں کہ یہ وہ محفل ہے کہ انوار یہاں آتے ہیں، یہ وہ محفل ہے کہ سرکار یہاں آتے ہیں۔ دل میں تڑپ رکھیں گے نا، بلاوا اتنی جلدی آتا ہے۔ جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے۔ جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے۔ ختم الرسول صاحب ام الکتاب ہے، اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے، اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے۔ اب اس گلاب کے صدقے، اس گلاب کے پسینے کے صدقے آپ کے بچے یہاں پر ماشاءاللہ بڑے بڑے ہیرے بن رہے ہیں۔ اور ان میں دیکھ لیں کہ مدرسے کے ناظم ہیں الحافظ قاری محمد عمران اتاری صاحب، عمران اتاری صاحب آپ ناظم مدرسہ ہیں۔ اساتذہ گرام کے میں آپ کو نام بتا رہا ہوں، قاری اعجاز احمد اعجازی صاحب، آپ بھی یہاں پہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا غلام جیلانی صاحب، اور قاری مفتی خرم شہزاد صاحب، قاری وسیم اتاری صاحب، قاری بلال مدنی صاحب، قاری اکرم اتاری صاحب اور قاری احمد نذیر صاحب، یہ تمام اساتذہ کرام بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تو اس اساتذہ کرام کا بھی سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔ یہ صرف یہاں پر نہیں، یہ روز محشر بھی انشاءاللہ سر بلند ہی رہیں گے۔ جب یہ بچے دنیا میں قرآن پڑھ رہے ہوں گے، اگر کوئی استاد یا کسی کے والدین دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، جب وہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب ایک بچہ اور کتنے بندوں کو آگے ثواب پہنچا رہا ہے۔ بچہ ایک ہے جس کی اولاد ہے، اس کو بھی ثواب پہنچ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ جانے کے بعد ہی ثواب ہوگا، ابھی آپ پڑھ رہے ہیں نا، ابھی بھی ثواب پہنچ رہا ہے۔ یہ کام سارا لائیو ہو رہا ہے، یہ وہ لائیو ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، مگر رب تعالیٰ ثواب ڈائریکٹ پہنچا رہا ہے۔ جب سے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، جتنا پڑھ رہے ہیں، جو کچھ پڑھ رہے ہیں، والدین کو، اساتذہ کرام کو، سب کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ اور جو اس ادارے میں حصہ ڈال رہا ہے، خدمت کر رہا ہے،
یہ ان کو بھی ثواب پہنچ رہا ہے، وہ مالی لحاظ سے تعاون کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ یہاں کی کمیٹی بنی ہوئی ہے، جو کمیٹی ہے، علاقہ سارا ہی کمیٹی ہے، جو بیچ میں تعاون کر رہے ہیں سارے کمیٹی کے بندے ہوتے ہیں، مگر ایک خاص کمیٹی ایسی بنائی جاتی ہے جن کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ کیشیئر ہے، اس نے مسجد کا نظام سنبھالنا ہے، انہوں نے سارا نظامت کرنا ہے۔ وہ کچھ 4-5 افراد کی ہوتی ہے۔ میاں عبد المجید صاحب کمیٹی میں شامل ہیں، حاجی اشرف شاہین صاحب آپ بھی کمیٹی میں شامل ہیں، محمد سلیم چشتی صاحب آپ بھی کمیٹی میں شامل ہیں، اور محمد حدیل قادری صاحب، یہ تمام اس کمیٹی میں شامل ہیں کہ جو مل جل کر جتنا ان کو بجٹ ملتا ہے اس کے تحت کام کرتے ہیں، مسجد کا نظام چلاتے ہیں، مدرسے کا نظام چلاتے ہیں، اساتذہ کرام کو تنخواہیں دیتے ہیں، اور جو معاملات ہوتے ہیں بل وغیرہ کے۔ تو جتنا میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ دیکھ لیا، جتنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا بچے، بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میری بھی خواہش یہ تھی، آج میں نے عدیل بھائی سے بات کی، میں نے کہا میں بھی اپنا بیٹے کو ادھر بھیجتا ہوں، میرے بیٹے کو بھی ادھر داخل کر لیں۔ کہتے ہیں آپ بھیجیے گا، اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں تو پھر کرتے ہیں۔ میں کہا انشاءاللہ۔ تو خواہش ہوتی ہے کہ بچہ اچھا پڑھے تو بندہ اپنے بچوں کو بھی ڈالتا ہے، داخل کرواتا ہے، تاکہ بچے بڑے ہو کر والدین کی بخشش کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو اسی طرح، اور جناب شاہد رسول صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، اب یاد آ گئے ہیں، ہماری یادیں بھولتے نہیں ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ کمیٹی کے فرد ہیں، آپریٹنگ بھی کرتے ہیں، سارا نظام سنبھالتے ہیں، کیمرے وغیرہ ساتھ ساتھ ساؤنڈ سسٹم بھی چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اب بلا تاخیر روزانہ کا شیڈول کے مطابق جس طرح ہم نے یہ مدرسے کے طالب علم جامعہ مسجد نور میں مدرسہ فیضان رضا، اس میں جو طالب علم تعلیم حاصل کرتے ہیں، روزانہ ایک بچہ یا 2 بچے تلاوت کرتے ہیں، اور ایک بچہ ناشری پڑھتا ہے، اور ایک بچہ مختصر سا بیان کرتا ہے۔ 10 سے 15 منٹ کے لیے یہ سارا پروسیجر ہوتا ہے تاکہ ہمارے مہمان استاد علماء جو تشریف لاتے ہیں ان کی دعا مل جائے۔ تو وہ انشاءاللہ دعا بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ دعا نہیں کرتے، جب وہ سنتے ہیں دل سے ان کی دعا نکل رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بلندیاں عطا فرمائے، اور بلندیاں عطا فرمائے۔ حضرت گرامی، آج انشاءاللہ تعالی میں دعوت دوں گا تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے بابرکت کلام کے لیے۔ جناب علی حیدر صاحب تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے بابرکت کلام سے ہمارے دلوں کو نور سے منور کریں۔ نعرے کا جواب دیجیے گا، نعرہ تکبیر۔ میں کہہ رہے ہیں دلوں نعرہ لاؤں گے نا، اے نعرہ ہاتھ چکن نال یا ہاتھ تھلے کرن نال میرے مالک نو نہ کوئی تہاڈا فائدہ ہے، نہ ہے تے نہ ہونا ہے، تے نہ ہی بلندی ہو جانی۔ اور جنی بلندی سرکار دی، جنی بلندی مالک دی اونی رہنی، ٹھیک ہے نا؟ وراء الورا ہے، وہ کوئی حد نہیں۔ تے اے صرف اسی اس لیے کرنے ہاں کہ اسی جے نعرہ لانے ہیں نا، ہاتھاں نو بلند کر لینے ہیں کہ مالک تو ہی عطا کیتے، تیری رضا دے اٹھے نے۔ اے مالک، اے باواں تو عطا کیتیاں، اے زبان تو عطا کیتی، اے دل تو عطا کیتا ہے۔ جے دل تہاڈی محبت نہیں دھڑکنا تے اس دل دا کوئی فائدہ نہیں۔ اے زبان ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ سے نہیں کھلنی، اس زبان دا کوئی فائدہ نہیں۔ اے حق بلند نہیں ہونے، اس لیے صرف اسی اس لیے ایک کاوش کرنے ہیں، ہاتھاں نو بلند کرنے ہیں کہ مالک دی نظر ساڈے تے ہو جائے، ساڈا بیڑا پار ہو جائے، سرکار دی نظر ساڈے تے ہو جائے، سرکار راضی ہو جائے، بس اینی گل ہے۔ ہن دلوں ویکھنا کیڑا کیڑا کردا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔